السلام علیکم دوستو، آپ کا اس چینل پر خوش آمدید۔ میں ایڈوکیٹ عرفان صدیقی، ٹیکس ایڈوائزر۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ این ٹی این لینے کا کتنے فائدے ہیں اور این ٹی این لے کر آپ کو کون سے نقصان ہوں گے۔ اگر ہم اس فائدے اور نقصان کے کہانی کو شروع کریں تو میرا خیال میں اس کی تعداد کا تعین تو شاید میں نہیں کر سکوں گا کہ تو اس لیے ہم لوگوں نے آج کی جو اس ویڈیو ہے اس میں 5 فائدے اور 5 نقصان پہ بات کی ہے۔ ان لوگوں کو جو این ٹی این لے چکے ہیں ان کو 5 نقصان ہو سکتے ہیں، اور جو این ٹی این لے چکے ہیں ان کو 5 فائدے نمایاں کون سے ہیں اس پر ہم بات کریں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک بھی کیجیے گا، اور اگر کسی اور دوست کے کام آتی ہو تو اس کو شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ تو چلیے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ این ٹی این، نیشنل ٹیکس نمبر، اس کو لینے کے پہلے ہم لوگ فائدوں پہ بات کر لیتے ہیں کہ اس کو لینے کا کیا فائدہ ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلا جو فائدہ اور بنیادی فائدہ جو ہے، آپ قانون پر عمل درآمد کر رہے ہیں۔ ہم لوگ بہت ساری ویڈیوز میں سیکشن 114 کا ذکر کرتے ہیں، تو اگر سیکشن 114 انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 آپ کو لائبلٹی بناتا ہے کہ آپ کے پاس فلاں چیز ہے، اس وجہ سے آپ این ٹی این لیں، تو آپ کو این ٹی این لینا چاہیے۔ تو سب سے پہلا فائدہ این ٹی این لینے کا کہ آپ نے قانون پر عمل درآمد کیا۔ یہ ایسا ہی ہے، ایک مثال دینا چاہوں گا یہاں پر کہ ہمارے یہاں پاکستان میں ہم لوگ ٹریفک جو ہے ایک بہاؤ جو اس کا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے جانا ہے تو فلاں سائڈ پہ ہی جانا ہے، اور اگر کسی سائڈ سے ہم واپس آ رہے ہیں تو اس کی اپوزٹ سائڈ پہ ہم لوگ ڈرائیو کرتے ہیں۔ آپ کہیں کہ نہیں میں ادھر نہیں کرتا، میں تو ادھر ہی ڈرائیو کروں گا، تو آپ نے قانون کی خلاف ورزی کی، جس پر آپ کو جرمانہ بھی ہو جائے گا، گاڑی بند ہو جائے گی آپ۔ تو سب سے پہلا فائدہ این ٹی این لینے کا، آپ قانون پر عمل درآمد کرتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے۔ اور دوسرا فائدہ جو ایک نمایاں ہے کہ ٹیکس کی بچت ہوتی ہے۔ اب ٹیکس کی بچت ہوتی کہاں پہ ہے؟ اگر اگزامپل لیتے ہیں، آپ کوئی کاروبار کرتے ہیں تو آپ کو ایڈوانس ٹیکس دینا پڑے گا۔ اگر آپ این ٹی این نہیں لیں گے تو آپ کو اس کا زیادہ ٹیکس کی ادائیگی کرنی پڑے گی۔ اگر آپ کوئی پراپرٹی کی خرید یا فروخت کرتے ہیں تو آپ کو این ٹی این لینا پڑے گا۔ اب لینا پڑے گا تو اس کا اگر آپ فائلر ہو گئے اور آپ کو این ٹی این لے لیا تو اب آپ کو اس میں ٹیکس کی بچت ہو جائے گی۔ اگر آپ این ٹی این نہیں لیں گے تو آپ کو زیادہ ٹیکس دینا پڑے گا۔ ابھی ہم آج بات کر رہے ہیں این ٹی این لینے کے فائدوں کے بارے میں۔ تو پہلا فائدہ ہم نے بتایا کہ قانون پر عمل درآمد ہو جائے گا، اور دوسرا فائدہ بچایا کہ ہم لوگوں کو ٹیکس کی بچت ہو جائے گی۔ تیسرا فائدہ اگر اس کا دیکھیں، اگر آپ کہیں بیرون ملک سفر کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں جو ڈاکومنٹس آپ کو ریکوائرڈ ہوتے ہیں، تو ان ریکوائرڈ ڈاکومنٹس میں ایک امپورٹنٹ ڈاکومنٹ آپ کا این ٹی این ہوتا ہے۔ آپ اگر کسی یورپین کنٹریز میں جانا چاہتے ہیں، کوئی اسٹڈی کے لیے جانا چاہتے ہیں، کوئی کاروبار کے لیے جانا چاہتے ہیں، تو وہ آپ سے پہلے آپ کا این ٹی این مانگتے ہیں۔ تو یہ فائدہ ہے، این ٹی این لے لیا تو آپ کو باہر کے ملک کی جو ویزا ہے اس میں آسانی ہو جائے گی۔ تو یہ ہم نے 3 فائدے ہو گئے۔ پہلا فائدہ آپ کا کہ این ٹی این قانون پر عمل درآمد، دوسرا ٹیکس کی بچت، تیسرا بیرون ملک سفر پر جو پابندی آپ کو لاگو ہوتی ہے کہ آپ این ٹی این لے کے آئیں تو آپ کو وہ این ٹی این کا بھی وہ فائدہ ہے۔ چوتھا فائدہ، اگر آپ کسی بینک میں آپ اکاؤنٹ اوپن کروانے جائیں آپ تو پہلے کہتے ہیں کہ آپ اپنا این ٹی این لے کر آئیں، اگر ادروائز آپ کو این ٹی این کے بغیر اب اکاؤنٹ بھی اوپن نہیں ہوتا۔ تو اگر آپ نے این ٹی این نہیں لیا تو آپ ایک بینک میں اکاؤنٹ بھی اوپن نہیں کروا سکتے اب، تو یہ بھی ایک فائدہ ہے۔ اب آپ نے این ٹی این لے لیا تو بینک میں کیا فائدہ ہوگا؟ اب یہ بھی ساتھ ساتھ سر راہ بات کرتے چلتے ہیں۔ اس میں پہلا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ فائلر ہیں، ٹھیک ہے، تو فائلر ہونے کی صورت میں آپ کو جو منافع پر ٹیکس چارج ہوتا ہے اس کی شرح کم ہے، جبکہ نان فائلر کو وہ زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح 5واں فائدہ، بینک میں ہی اگر ہم لوگ رہیں تو بینک سے اگر آپ کوئی قرض لینا چاہتے ہیں تو اس پر بھی آپ کو این ٹی این ہونا ضروری ہے۔
NTN نہ ہونے کی صورت میں بینک قرض بھی نہیں دیتا۔ تو آج کی اس مختصر ویڈیو میں ہم نے یہ 5 فائدے دیکھے۔ پہلا فائدہ قانون پر عمل درآمد ہو گیا، دوسرا فائدہ ٹیکس کی بچت ہو گئی، تیسرا فائدہ آپ کو بیرون ملک اگر آپ نے سفر کرنا ہے تو اس میں ویزے کی آسانی ہو جاتی ہے، چوتھا فائدہ آپ کو یہ ہے کہ بینک میں اکاؤنٹ اوپن ہو سکتا ہے، پانچواں فائدہ آپ کو بینک سے قرض بھی مل سکتا ہے NTN کی وجہ سے۔ تو یہ 5 فائدے۔ اب NTN لے لیا، اب اس کے 5 نقصانات کیا ہیں، آئیے اس پر بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلا نقصان آپ کا جو میں نے اپنی پریکٹس میں روٹین میں دیکھا ہے، لوگ اس ذمہ داری کو نبھانا مشکل سمجھتے ہیں۔ یہ سب سے بڑا نقصان ہے کہ NTN لے لیا، اب اس کے سالانہ گوشوارے جمع کروانے ہیں، یہ ان کو یاد نہیں رہتا اور جس وجہ سے وہ سبمٹ نہیں کر پاتے، سالانہ گوشوارے نہیں جمع کرواتے، اور ان کو گورنمنٹ جو ہے FBR کا محکمہ جو ہے قانون میں رہتے ہوئے اس کو نان فائلر کر دیتے۔ تو سب سے پہلا نقصان، اگر آپ نے NTN لیا ہوا ہے تو آپ کو یہ سالانہ گوشوارے جمع کروائیں گے۔ اگر نہیں کروائیں گے، دوسرا نقصان، اگر آپ سالانہ گوشوارے جمع نہیں کرواتے تو نقصان کیا ہے، FBR انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کے اندر رہتے ہوئے آپ کو جرمانہ کر سکتی ہے۔ جرمانے کے ساتھ ساتھ آپ کو سزا کے طور پر قید بھی کیا جا سکتا ہے۔ قید کے ساتھ ساتھ آپ کی جو پراپرٹی ہے اس کو ضبط بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ نقصان NTN کا ہے کہ اگر آپ کے پاس NTN ہے تو یہ بھی نقصان ہوگا۔ لیکن اگر آپ یہ اس صورت میں ہے اگر آپ سالانہ گوشوارے جمع نہ کروائیں تو۔ تیسرا نقصان، اگر آپ FBR مختلف ٹائم پر اگر آپ کوئی کوتاہی کرتے ہیں، کوئی غلطی کرتے ہیں، مطلب آپ نے ان ٹائم گوشوارے جمع نہیں کروائے، اگر آپ نے کوئی اس میں گوشواروں میں اپنی ایسٹس میں یا کوئی اپنی انکم میں غلط بیانی سے کام لیا تو مختلف صورتحال میں مختلف FBR آپ کو نوٹسز کرتا ہے۔ تو یہ ایک تیسرا نقصان یہ ہے کہ آپ کو ان نوٹسز کا جواب دینا پڑتا ہے۔ تو یہ تیسرا نقصان۔ چوتھا نقصان، اگر آپ نے NTN لے لیا تو آپ کوئی بھی کاروبار کر رہے ہیں، آپ کو اس کا حساب کتاب رکھنا پڑے گا، کیونکہ یہ بھی انکم ٹیکس آرڈیننس کا 2001 کا ایک قانون ہے کہ اگر آپ اپنے کاروبار کی ایک مخصوص سطح تک پہنچ جاتے ہیں تو آپ کو بک کیپنگ کرنا ہے، آپ کو اپنا حساب کتاب لکھنا ہے۔ اگر آپ NTN نہ لیا ہو تو آپ لکھیں، حساب نہ لکھیں تو یہ آپ کے اوپر ہے، لیکن جب آپ نے NTN لیا ہوا ہے تو FBR کہتا ہے کہ اب آپ کو اس کا حساب کتاب لکھنا ہے، اور وہ وقتاً فوقتاً آپ سے وہ حساب کتاب چیک کرنے کے لیے مانگ سکتا ہے، اور آپ اس کے پاس جائیں گے کمشنر کے پاس اور اپنا ریکارڈ چیک کروائیں گے۔ تو یہ تیسرا نقصان ہو گیا۔ چوتھا نقصان، اگر آپ دیکھیں آج کل جس طرح آپ کے پاس NTN تھا، آپ نے گوشوارے جمع نہیں کروائے تو آپ کی موبائل سم بند کر دی۔ اکثر لوگوں کی موبائل سم بند ہو گئی، لیکن جن لوگوں نے NTN نہیں لیا ہوا تو وہ ان کی سم نہیں بند ہو سکتی۔ اب NTN لیا ہوا ہے اور گوشوارے وقت پر جمع نہیں کروائے تو اس صورتحال میں ان کے سم بند ہو سکتی ہے، ان کے یوٹیلیٹی کنیکشن کاٹے جا سکتے ہیں، جیسے بجلی کا کنیکشن ہے۔ اگر آپ نے سالانہ گوشوارے وقت پر جمع نہیں کروائے اور آپ نے یہ لائبلٹی پوری نہیں کی تو اس صورتحال میں آپ کا بجلی کا کنیکشن، آپ کا سوئی گیس کا کنیکشن، آپ کا ٹیلی فون کا کنیکشن، یہ سب کاٹے جا سکتے ہیں۔ تو NTN کا یہ سب سے بڑا نقصان ہے۔ اگر آپ NTN نہیں لیا ہوا آپ نے تو آپ جو مرضی موبائل استعمال کریں۔ اچھا، اسی طرح اگر آپ نے NTN لیا ہوا ہے اور اس میں آپ کو جو ایک اور نقصان ہے جو میں پہلے بھی ایک عرض کر چکا ہوں، اسی کے ساتھ اگر آپ اس کو ایڈ کر دیں کہ آپ نے پورے سال میں جتنا ٹیکس کی ادائیگی کیا اس کا بھی حساب رکھنا پڑے گا۔ میں نے کہاں ٹیکس دیا ہے، میں نے کوئی پراپرٹی خریدی ہے تو میں نے ٹیکس دیا ہے، میں نے پراپرٹی بیچی ہے تو میں نے ٹیکس دیا ہے، میں نے کوئی گاڑی خریدی ہے تو وہاں ٹیکس دیا ہے، جو بھی آپ نے ٹیکس دیے ہیں، میں نے کسی کو سے مال پرچیز کیا ہے تو ٹیکس دیا ہے، کسی کو مال بیچا ہے تو ٹیکس دیا ہے۔ یہ جتنے ٹیکسز ہم نے دیے ہیں NTN کے ہوتے ہوئے آپ کو ان سب کا حساب رکھنا پڑے گا۔ تو اگر ہم اس کا
कंपैरिजन कर लें तो इस कंपैरिजन में हम 5 नुकसान पहुँचे हैं। सबसे पहले तो सालाना गोशवारे आपको जमा करवाने हैं। 1 अगस्त से 30 सितंबर तक कानून की निगाह में हम पीछे एक वीडियो बना चुके हैं, आप उसको देख सकते हैं। तो आपको सालाना गोशवारे जमा करवाने हैं, अपने कारोबार का सारा हिसाब किताब रखना है, अपने दिए हुए तमाम टैक्सेस का हिसाब रखना है, ठीक है। एनटीएन होते हुए अगर आपने सालाना गोशवारे जमा नहीं करवाए तो आपको मतलब तमाम एफबीआर के जितने नोटिसेज आते हैं, जो भी मतलब सालाना गोशवारे जमा ना करवाने की सूरत में भी आ सकते हैं, और भी कि मतलब आपने कोई प्रॉपर्टी डिक्लेयर नहीं की, आपने कोई फ़लाँ जगह टैक्स दिया था, आपने वो बताया नहीं, आपने कोई प्रॉपर्टी बेच दी है तो उसके बारे में नहीं बताया, अगर आपने कोई ख़रीदी है तो नहीं बताया, मतलब ये सारा रिकॉर्ड एफबीआर को आपको एनटीएन की सूरत में बताना पड़ेगा। और आखिरी कि मैंने बताया कि अगर आपके पास एनटीएन और आप सालाना गोशवारे नहीं जमा करवाते और नॉन फाइलर हो जाते हैं तो इस सूरत हाल में भी आप किस मोबाइल में यूटिलिटी कनेक्शन एफबीआर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के तहत आपके कनेक्शन काटे जा सकते हैं। तो आज की इस मुख्तसर वीडियो में हम लोगों ने 5 फ़ायदे और 5 नुकसान बताए। अब सोचना आपको है कि आपको एनटीएन लेना है या एनटीएन नहीं लेना, ये कानूनी जिम्मेदारी है। अगर सेक्शन 114 के मुताबिक आपके पास कोई ऐसी प्रॉपर्टी है, कोई आपके पास गाड़ी है, या आप किसी मतलब उसके मेंबर हैं, जैसे पीएमडीसी के, जैसे किसी पाकिस्तान बार के या किसी सूबाई बार के, वो हम पहले ऑलरेडी बहुत सारी उसकी वीडियो बना चुके हैं। आपको अगर उसकी ज़रूरत हो तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं, तो आपको एनटीएन ले लें। अदरवाइज़ आपको एनटीएन की ज़रूरत नहीं है तो नहीं है। फ़ायदे और नुकसान आपके सामने है, फैसला आपने करना है। आज आपने हमें वक्त दिया, अपने लिए वक्त निकाला, आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।